میری بہن ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گیانی سے، نظر سے، نیاز غیر اللہ سے بچنا چاہتی ہے، لیکن وہاں جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں۔ میری بہن کے شوہر بھی ناراضگی جتا رہے ہیں، پریشان ہے، اب کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگتے رہے اور جمی رہے۔ حضرت ابراہیم کیوں گھر سے نکلے؟ اسی توحید کے لیے نا، کہ باپ نے بھی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے کہتے ہو میں نے خداؤں کو چھوڑ دوں۔ تو میری بیٹی اگر توحید پہ چلو گی تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل ایک دن مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ سارے جو ہیں تیری بات مانیں گے کہ تم سچ کہتی تھی۔ بیوی اور شوہر دونوں نوکری کرتے ہیں، اگر بیوی یعنی شوہر کو پیسے اس کی مرضی ہے، دے نہ دے، اس کی تنخواہ ہے، اس کا ملک ہے، لیکن خوشی سے شوہر کو دینا چاہے مرضی ہے اس کی۔ میرے والد فوت ہو چکے، ان کے لیے حج بدل کرو۔ حج بدل اصولاً تو حج افراد ہوتا ہے، ویسے جو بھی کرو جائز ہے۔ کہتے جی کہ ایک بریلوی مولوی ہے، وہ اپنے آپ کو کتا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تواضع ہوتی ہے کہ بعض لوگ تواضع میں، بڑے بڑے بزرگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد بھی تواضع ہو، ورنہ کتا نجس ہے اور وہ ایک مولوی ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کسی پر عیب نہ لگایا کریں۔ بہت سارے بزرگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ بھائی آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ایسے بھاگیں جیسے کتا پتھر سے بھاگتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنی تواضع بیان کرنے کے لیے، اپنی ذلت بیان، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے تو کیوں ایسا لفظ استعمال کریں؟ کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگ برقع پہن کے پردہ کرتے تھے، اب تو خود برقع فیشن بن گیا، اللہ ہدایت دے۔ درود شریف میں آل محمد سے کون مراد ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے سب آل محمد ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود پڑھنا خلاف سنت ہے۔ حضور پاک نے ہمیشہ یہی درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ قیامت میں سب کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، نہیں جناب باپ کے نام کے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے باپ سے؟ یہ قرآن ہے، تم اپنے مسئلے بناتے ہو۔ حضرت عمر کو ماں باپ کے نام سے پکارا، کیا مطلب ہے؟ عمر کا باپ مسلمان تھا، سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا الا عیسیٰ ابن مریم، اس کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حاجی عقل باز سلام کہتے ہیں، ان کا شفا ہسپتال میں کچھ ٹیسٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم کوہاٹ میں رہتے ہیں، میرا شوہر کراچی میں ملازم تھا، اب نوکری ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ یہ تو نہیں نا کہ اللہ رزق صرف کراچی میں دیتے ہیں، کوہاٹ میں نہیں دیتے۔ میرا شوہر مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، دوسری شادی کر لی ہے، میرے پاس سال میں 1-2 دفعہ آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو حیا دے کہ دونوں کو اکٹھے رکھے اور دونوں کے حقوق ادا کرے۔ میری بہن کا بیٹا اور میرا بیٹا دونوں کا 2 مہینے سے پتہ نہیں کیا ختم نہیں ہوتا، اللہ شفا دے جو بھی ہے۔ میری بھابھی کو بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ میں بھائی کے پیسوں سے عمرہ کرنے آیا ہوں، میری استطاعت نہیں تھی، یہاں آ کر 400 ریال گر گئے، خاندان بھائی سے ادھار لے کر دن گزار رہا ہوں۔ بہرحال آپ عمرہ کرتے رہیں، یہ بھی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قادر ہیں، سارے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ نمک کلینی، بھیا کوئی انگریزی کا لفظ ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ یا طواف کر کے دعا کریں۔ کریڈٹ کارڈ، مجھے نہیں پتہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، بہرحال سود نہ ہو تو جائز ہے۔ طواف کی نماز فجر اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد کریں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میرا بھائی، میں نے کہا تھا اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں کہ غار حرا یا غار ثور میں انہوں نے نماز پڑھی، لیکن بہرحال ایک متبرک مقام پر اگر کسی نے پڑھ لی ہے، جیسے کہ حضور پاک نے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں حضرت جبریل نے کہا کہ نماز پڑھو، اور مقام پہ طور سینا پہ حضور نے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھے۔ مقصد ہے کہ متبرک مقامات پر نماز پڑھنا انبیاء سے تو ثابت ہے۔ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اگر یہ دین ہوتا تو حضور ہمیں خود حکم دے دیتے۔ اپنا طواف کر کے رشتہ داروں کے لیے بالکل آپ طواف کرتے رہیں، ثواب دیتے رہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک قادر ہیں اولاد عطا فرمائیں، علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آدمی مسجد میں آئے، حنفی مسلک میں بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھے نہ بات کرے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ بدعت ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ماتم اس لیے جائز ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور کی وفات پہ اپنا سر پیٹا تھا، یہ بی بی عائشہ کو پہلے مانتے بھی ہیں، تو پھر بی بی عائشہ کا حوالہ کیسے دے؟ تمہارے نزدیک بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاک ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے دلیل بنا رہے ہو؟ جھوٹ ہے، کیا جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ لڑکا پتہ نہیں کیا ہے کا کاروبار کرتا ہوں، لڑا کڑ، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے، لڑا کڑ کیا بلا ہوتی ہے۔ میری شادی کے بعد حج پہ آیا، احرام میں علاوہ سب کچھ کیا، بیوی کا انتقال ہو، کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔